بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے. کچھ چیزیں تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن ابھی کافی باقی بھی ہے. وضو کا لغوی معنی کیا ہے؟ وضو کس کو کہتے ہیں؟ الوضوء من الوضاء. وضو جو ہے وہ وضاء سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال اور نظافت اور رونق. حسن و جمال، نظافت کہتے ہیں صفائی کو، ہمارا نام بھی ہوتا ہے، اور رونق. اور حقیقت ہے یہ کہ وضو انسان کے حسن و جمال، صفائی اور چہرے کی رونق اور نور کا باعث بنتا ہے. اصطلاحی معنی ہے وضو سے مراد پاکیزہ پانی کو، وضو سے مراد پاکیزہ پانی کو مخصوص اعضاء پر استعمال کرنا، جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یعنی صاف پانی کو ان اعضاء کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ ہم ان کو ڈالیں اس پانی کو. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو، واو کے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ وضو کرنا، وضو پانی ہے وہ جس سے آپ وضو کرتے ہیں. تو اکثر لوگ وضو کہتے ہیں اور لکھتے بھی وضو ہیں انگلش میں خاص طور پر. تو یہ WU کے ساتھ لکھا جائے گا، وہ ہے، واہ نہیں، یعنی وضو کرنا. پنجابی میں وضو کہتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے وضو کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. آج ہم پڑھیں گے کامل وضو کی اہمیت، یعنی اچھی طرح مکمل کر کے وضو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے. الوضوء شطر الایمان. اور اچھی طرح وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اچھا وضو، خالص نماز، تو دو نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو کا حکم دینا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے. ویسے تو ہر کام میں احسان ضروری ہے، لیکن وضو میں خاص طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے. یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے، اپنا سر کا مسح کرے، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے. ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضو کیا اور ٹھیک سے وضو نہیں کیا، اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی اور آپ کو نظر آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو. یعنی اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا. آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کی ایڑیاں خشک ہیں یا کسی اور حصے کے اوپر کچھ چنگم وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور جب آپ آئے واپس وضو کر کے اس کو اتارا تو دیکھا کہ اس کے نیچے تو سکن ڈرائی ہے، تو اگر آپ کے اعضائے وضو گیلے ہیں تو اس جگہ کو گیلا کر لیجئے، وضو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا وضو خشک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو وہ اتار کر دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. وضو کے بہت سے فائدے بھی ہیں. جہاں نظافت اور رونق اور حسن یہ ساری چیزیں وضو سے آتی ہیں، وہاں کچھ اور فائدے بھی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فائدہ ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت ہے. ظاہر و باطن نجاست سے طہارت. عمرو بن عبسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، ناک جھاڑے، مگر یہ کہ اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے نتنوں کے سارے گناہ جڑ جاتے. یعنی جس اس کو آپ دھو رہے ہیں وہاں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ رہے ہیں. آنکھوں کے گناہ، ہاتھ پاؤں سے کیے ہوئے گناہ، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں پانی کے آخری قطرے تک جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے جا رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا، یعنی پورے کا پورا دھویا. ابھی انشاءاللہ تفصیلی وضو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پورے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے. تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطا سے پاک ہو جائے گا. اور حقیقت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فریش ہوتے، جیسے بوجھ کے اتر گیا. اور ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اور
جسم کے اوپر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے یا کوئی چیز سر پہ سوار ہو گئی ہے، اور انسان پھر اس کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ لائف کو کسی بھی طرح انجوائے نہیں کرتا. تو یہ وضو جو ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے، ان کیفیات سے نجات دلاتی ہے. پھر گزشتہ گناہوں کی بھی معافی، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرانے کوئی گناہ یاد آ جاتے ہیں اور انسان ہلکان ہونے لگتا ہے ان کی وجہ سے. ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل پہ لکھا جائے اور آپ کے عمل میں آ جائے، اور ایک وہ جو کاغذوں پہ لکھا جائے. کون سا علم فائدہ مند ہے؟ جو دل پہ لکھا جائے. اور دل پہ لکھے جانے کے لیے جب کوئی بات کر رہا ہو تو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر انسان آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تو وہ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا، بات پوری سمجھ نہیں سکتا. کہ انسان آنکھوں سے بھی لے رہا ہوتا ہے، کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے، اور باڈی لینگویج سے بھی لے رہا ہوتا ہے، چہرے کے ایکسپریشن سے بھی لے رہا ہوتا ہے. یہ سارے علم کے سورس ہیں. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک اسٹڈی کے مطابق 57% باڈی لینگویج کام کرتی ہے. تو اگر آپ استاد کو دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ باقی 30% فیشل ایکسپریشنز ہیں، اور باقی ماندہ جو ہے وہ صرف الفاظ اور جملے ہیں یا ساؤنڈ ہے. اور یہ باتیں جو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ میری زندگی کے وہ تجربات ہیں کہ جو میں نے سال ہر سال میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں، اور غور و فکر کے بعد ان مسائل کا حل تلاش کیا. یہ بظاہر دیکھنے میں باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے، تو اس لیے ان بٹوین جو بات ہوتی ہے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کو اچانک اپنا ماضی کا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، کسی کے ساتھ برتی ہوئی بد اخلاقی، یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو، کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگی میں بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہوں، یا اور کوئی ایسے ہی غلط کام کیے ہوں جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتا تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا. تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی. اس وقت شیطان آ کے انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے کہ تمہاری معافی کوئی نہیں ہونی. پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. یہ کبھی آپ پہ سوچ آئی؟ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں. یہ کیفیت آتی ہے انسان پر. تو کیا کرے؟ اٹھے، وضو کرے، یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کرے، اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے 2 نفل پڑھے کہ جس میں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے، کیونکہ دن میں ایک اسٹڈی کے مطابق 60,000 خیال انسان کو آتے ہیں. بعض نے 70 اور 72 بھی، کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں گے تو ان کے 72 تک چلے گئے، 72 تک، لیکن 60,000 تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے. تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں، آپ دیکھیے ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کسی میں 20 منٹ، 15 منٹ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے، امپاسبل. لیکن یہ کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے. اب مثلا اس وقت آپ کی توجہ میری طرف ہے، بات کی طرف ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوگا. تو وہ بیک گراؤنڈ پہ خیالات چلتے رہتے ہیں، وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں. اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے، اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیولی، اور پیچھے سے کوئی آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے پڑھی کتنی تھی، یہ خطرناک علامت ہے. تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کے جتنے مریض ہیں نا، جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں، بار بار فون کر کے، میسج کر کے، میں ڈاؤن ہو رہی ہوں فلاں، اور پہنچ جائیں اس کے سر پہ اور اسے اٹھائیں کہ چلو تم وضو کرو. کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، اٹھو وضو کرو، اٹھو وضو کرو، اچھا سے وضو کرو، میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، اور وضو کر کے 2 رکعت ایسی نماز پڑھو. آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی نا پریشانی اور بے چینی کی، وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی تو اس میں بہت حد تک کمی آ جائے. اور اگر وہ روزانہ یہ عمل دہرانا شروع کر دے تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی. ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں، اور وہ جو ہمیں وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں. تو گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ تھے معاف کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے، اس میں کبھی نہ ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، اور وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی. بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا. تو کسی بھی ریسیپی میں تھوڑا بہت بھی رد و بدل کر دیں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تم نے. بھئی تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہی بن سکتا ہے؟ تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا، کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا. پھر اس سے گرہیں کھلتی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے. اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں، اس حال میں کہ اس پر گرہیں ہوتی ہیں. بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنا منہ دھوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی. بس اللہ عز و جل ان فرشتوں سے جو حجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے. تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تہجد میں ہے. اور ایک ایک گرہ کا کھلنا، یہ گرہ بازو کہتے ہیں نا ہمیں نظر لگ گئی، ہاں لگ جاتی ہے نظر، اس نظر سے بھی گرہ پڑ جاتی ہے کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، آپ کا دماغ نہیں کھلتا، یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے. کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ، پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی ہیں. انہی طریقوں میں سے، یعنی دس از ناٹ دی اونلی طریقہ، لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. پھر انسان کو حشاش بشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے. انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. اگر وضو نہیں کرتا تو خبیث النفس اٹھتا ہے سستی کے ساتھ، سارا دن اس پہ سستی چھائی رہتی ہے. وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے، یعنی وضو کر کے سویا ہے. پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے، اونچا چڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف میدان ہے. قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی. تو یہ نور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے. ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے. تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا تو وہ بڑھا لے. وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنایا جانا یعنی قیامت کے دن. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے، یعنی جب وضو کرنے لگے تو اوپر تک دھو دیا بازو. میں نے اسے کہا ابو ہریرہ یہ کیا وضو ہوا؟ تو آپ نے کہا اے بنو فروخ تم کدھر ہو؟ اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا، یعنی کہ تم مشکل میں پڑتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے. تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے، خوبصورت حال میں ہوں گے. یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پیش ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں؟ کیونکہ دیگر انبیاء کے بھی حوض ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا. پھر وضو جنت میں لے جانے والی صفت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ان میں سے ایک وہ آدمی جو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، یعنی جلدی میں وضو نہ کرے، ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے، بلکہ اچھے سے مل مل کے وضو کرے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی، یاد ہے کچھ؟ کیا تھی وہ؟ جنت میں آگے آگے. جی، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟
میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی. کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی. تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور مقتدی جو ہیں جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو لوگ اذان کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے, خود اذان دیتے تھے, خود پھر 2 رکعت پڑھتے تھے. اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا حق ہے, لہذا 2 رکعت ادا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 2 وجوہات ہیں, یعنی یہی باتیں ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما, انہی دونوں کی وجہ سے, یعنی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے, باوضو رہنے کی وجہ سے. تو اس قدر فائدے ہیں وضو کے. السلام علیکم. وعلیکم. وضو کے اور یہ 2 رکعت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا؟ ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارا دین بے جا پابندیاں نہیں لگاتا. اب ایک ماں ہے, وہ وضو کر کے باہر نکلی ہے تو بچہ کچھ مانگتا ہے اس سے, بچہ چھوٹا ہے, یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے, کوئی فون کال آ جاتی ہے, یا کوئی گھر میں آ گیا ہے, یا آپ مسجد میں کھڑے ہیں, کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے, تو یہاں چپ کی کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی. تو جو پابندی لگائی نہ گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے. دادا میں رمضان کے عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ایک افریقہ کی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاس اتنا ہی اس بوتل میں اتنا ہی پانی تھا, اور وہ جس طرح سے وہ وضو کر رہی تھی تو میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا لے کر مل مل کے ایسے ہاتھ وضو کر رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی کم ہوتا ہے. ہم پانی زیادہ بہاتے ہیں اور ملتے کم ہیں, لیکن حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ جی کر. ابھی آگے آ رہا ہے کتنا پانی ہونا چاہیے, اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں. استاذہ اگر کوئی غسل کر کے باہر آ گیا اور کوئی عضو بھول گیا ہے, مثال کے طور پر کانوں میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا, غسل میں دوبارہ خود بخود پانی چلا جاتا ہے, کوئی ضرورت نہیں دوبارہ. جی خشک رہنے کی بات ہے. یہ جب گناہوں کے معافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ صغیرہ گناہ یا کبیرہ بھی؟ جی عمومی طور پر تو صغیرہ گناہوں کی بات ہے, کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ حد ہوتی ہے, کچھ ایسے جن کا کفارہ ضروری ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دی. اور پھر کبیرہ گناہوں سے معافی کا طریقہ کیا ہے, یعنی معافی مانگی جائے. تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں استغفرک و اتوب الیک جب کہتے ہیں تو معافی بھی ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں, امید ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے. استاد یہاں پہ قیامت کے دن کی چمک کی بات کی جا رہی ہے, تو دنیا میں تو صاف ستھرا اور چمکنے کے لیے ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نا, کیا اور یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے مگر ہم کتنا اس کو اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ مشکل دنیا ہے. میں چمکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, فیشل کیسے کرواتے ہیں, مل مل کے, اور کتنی دیر لگتی ہے, 1 گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے نا, اور سارے دن کے وضو کا وقت نکالیں تو کتنا ہوگا, 1 گھنٹے سے کم ہے. یعنی اگر 5 نمازوں کے 5 وضو آپ کریں, ایک وضو میں آپ ٹائم نوٹ کر لیں, 5 منٹ سے زیادہ نہیں, 5 سے بھی کم لگتے ہیں. میں ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوتی تھی, لیکن آج کل تھوڑے سے بھول جاتی ہوں. مجھے اتنا نیند کا پرابلم ہو گیا ہے کہ مجھے اینزائٹی کی میڈیسنز لینی پڑی, تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں دوبارہ اپنے وضو کی عادت کر لوں. دوبارہ وضو پہ تو انشاءاللہ وہ میڈیسن چھوٹ جائیں گی. آپ نے جیسے بتایا کہ باوضو جو ہے جنت کی صفت ہے, جب بہت پہلے سنا تو اس کے بعد سے کوشش کی, اور حقیقت ہے آزمایا ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے, بالکل, اور بہت زیادہ اسٹریس ریلیز کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے, اور اپنا آپ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے. بالکل بہت زیادہ. کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب آپ وضو سے ہوتے ہیں, باوضو ہوتے ہیں, کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اس میں ایک اچھا وضو اور جلدی کا وضو کا بھی اس میں بہت فرق بالکل ہے کہ جب وہ اچھا ہے بہت بڑا تو فیکٹر ہے. جی. یس, جب صحیح وضو کریں گے تو ہی اس کا ڈوز صحیح ہوگی تو صحیح فائدہ ہوگا. Some people think that if you do wudu, they'll lose their sleep or they may not be able to sleep. But in fact, ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو اچھی نیند آتی ہے. یس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے فوکس ہونے کی بات کی تھی نماز میں اور پھر بیک گراؤنڈ کی جو بات کی تھی, اس کا پورا تعلق میرا ایکسپیرینس ہے کہ اچھے وضو سے ہے. اگر ہم پورا واقعی میں جیسا کہا گیا اچھا وضو کرتے ہیں نا, تو پھر واقعی میں فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں, اور وہ جو چھوٹی موٹی جو شیطان کی چالیں ہوتے ہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. لیکن وضو اچھا نہیں ہوتا تو جو آپ نے کہا تھا نا کہ ساری بیکار باتیں آگے آتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے چلے جائیں. تو جو کہا گیا نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے, وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی یہ لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ رات میں ہم اکثر وضو کر کے تو بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو واش روم کا خیال آ جاتا ہے, تو پھر آپ جیسے بار بار اگر کوئی بات نہیں, ایک دفعہ آپ چلے گئے تو وہ آپ نے اپنا وہ ریچول پورا کر لیا. وضو سے قبل مسواک, ہر بار وضو سے پہلے مسواک کی ترغیب دلائی گئی ہے, لازم نہیں کیا گیا لیکن ترغیب ہے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا، یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وضو کرنا اس سے پہلے مسواک کرنا ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے. نبی صلی اللہ